مزے جہان کے اپنی نظر میں خاک نہیں، سوائے خون جگر سو جگر میں خاک نہیں۔ اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے جس کے ہم آپ کے لیے معنی کر سکیں، تو بس ہم اس کی شرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نگاہ میں دنیا کی لذتیں اور راحتیں بہت کمتر ہو کر رہ گئی ہیں۔ پہلے ہمیں خون جگر پینے میں مزہ آتا تھا، اور یہی ہمارا دستور تھا کہ خون پی کر گزارا کرتے تھے۔ اصل میں خون جگر کا پینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ واقعتاً کوئی خون پیتے تھے، مطلب دکھ اٹھانے سے اور تکلیفیں سہنے سے ہے۔ مگر اب جگر میں بھی کچھ باقی نہیں رہا۔ خون کی جتنی دولت تھی وہ سب ہم نے صرف کر ڈالی۔ شعر میں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ خون جگر پینا کسی کے لیے بھی خوشی کا باعث نہیں ہو سکتا، لیکن مرزا اس کے عادی ہو گئے تھے اور اسی میں لطف لیتے تھے۔ اب انتہائی دکھ کی یہ چیز جس کے عادی ہونے کے باعث لطف آنے لگا تھا ختم ہو گئی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر مصیبتیں اور اس قدر پریشانیاں برداشت کی ہیں کہ اب ان میں بھی مزہ نہیں آتا، یعنی ایک طرح سے جی اٹھ گیا ہے بالکل دنیا کے ہر معاملات سے۔ اچھا شعر ہے۔ اب آئیے اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ مگر غبار ہوئے پر ہوا اڑا لے جائے، وگرنہ تاب و تواں بالوں پر میں خاک نہیں۔ تاب و تواں کہتے ہیں طاقت کو، یعنی کسی میں قوت ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس میں طاقت ہے۔ تاب و تواں طاقت کو کہتے ہیں۔ وہ کہہ یہ رہے کہ اب میرے خود کو ایک پرندے سے تشبیہ دیے جیسے اکثر شعراء دیا کرتے ہیں۔ اڑنے کی طاقت کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی کرنا یا کچھ نہ کرنا، تو اس کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا، یعنی اب حالات کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رہی ہے۔ میں اس پرندے کی طرح ہو گیا ہوں جس کے اندر سے اڑنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ہو، یعنی اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں خود اڑ کر اپنے آشیانے یا اپنے محبوب تک پہنچ سکوں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ میں یہیں پڑے پڑے ایک گرد و غبار بن جاؤں اور ہوا اسے اڑا کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ سادہ سا شعر ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ فلسفہ نہیں ہے جو مرزا کے اشعار کا ایک خاصہ ہے، اور آپ امید ہے کہ اب تک اس سے بہت اچھی طرح واقف ہو گئے ہوں گے۔ آئیے اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ یہ کس بہشت شمائل کی آمد ہے کہ غیر جلوہ گل رہ گزر میں خاک نہیں۔ شمائل اصل میں جمع ہے شمیلہ کی، اور شمیلہ کا مطلب ہوتا ہے طبیعت یا عادت، خصلت، یہ شمیلہ اس کو کہتے ہیں۔ اور بہشت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، اور گل بھی آپ کو پتہ ہے پھول کو کہتے ہیں، اور رہ گزر کہتے ہیں راستے کو۔ یہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم آپ کو کتنی ہی مرتبہ بتلا چکے ہیں، تو اب ہم ان کے معنی بار بار بیان نہیں کریں گے۔ آپ اسی پروگرام میں لگی ہوئی جو ہم نے پہلے غزلیں لگائی ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو الفاظ کا، یعنی خاص طور پر دیوان غالب سے الفاظ کا ایک خزانہ مل جائے گا، آپ اس کو اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ تو چلیے شعر کی شرح کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سے بہشت جیسے خصائل اور عادتیں رکھنے والے محبوب کے آنے کی میں خبر سن رہا ہوں کہ راستے میں خاک کی بجائے پھولوں کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ ہوتا یہ عموماً کہ جس راستے پر کوئی نہیں چلتا وہ راستہ ویران ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس پہ خاک اڑنے لگتی ہے۔ آپ سڑک کی مثال لے لیجئے، اگر کوئی سڑک کبھی بھی استعمال نہ ہو تو وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، پھر مٹی کی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو راستہ استعمال ہوتا رہتا ہے اس کی چونکہ دیکھ بھال ہوتی رہتی ہے تو وہ راستہ اپنی اصلی صورت میں برقرار رہتا ہے۔
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا ایک ایسا محبوب ہے جس کی جنت کے رہنے والے لوگوں کی طرح کی یعنی خصلت ہے اور عادت ہے کہ راستے میں خاک کی بجائے پھولوں کا جلوہ نظر آتا ہے، پھولوں کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس محبوب کی خصلتیں بہشت کی سی ہوں تو اس کے ذوق میں بھی انتہائی نفاست ہوگی، اور ظاہر ہے وہ آئے گا تو گرد و غبار کی تو اس کو عادت ہی نہیں ہے، وہ کیونکہ اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، خاک کی جگہ پھولوں کا جلوہ ہو تو بات بنتی ہے۔ اب آئیے اس کا ہم چوتھا شعر دیکھتے ہیں۔ بھلا اسے نہ سہی کچھ مجھی کو رحم آتا، اثر میرے نفس سے بے اثر میں خاک نہیں۔ اس میں بھی کوئی خاص مشکل الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے ہم معنی کریں، تو اس کا مطلب ہم کچھ ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر محبوب کو میری رونے پیٹنے پہ، میری فریاد کرنے پر رحم نہیں آیا تو خیر مجھے تو خود اپنے آپ پر رحم آنا چاہیے تھا، اور اگر میری فریاد میں اور میری فغاں میں اور میرے نالوں میں اور میرے رونے پیٹنوں میں اتنا اثر نہیں تھا کہ محبوب کو متاثر کرتا تو خود مجھے ہی متاثر کر دیتا۔ لیکن ظاہر ہو گیا کہ میری فریاد اور میری فغاں بالکل بے اثر ہے، یہ محبوب پر تو کیا اثر کرے گی۔ ستم یہ ہے کہ یہ مجھ پر بھی کچھ اثر نہیں کرتی ہو، تو اسی لیے ان کو یہ ایسا شعر کہنا پڑا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ واقعتاً ہم اردو پڑھنے والے یا اردو میں لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے ذوق کو مہمیز نہیں کر سکے۔ حالانکہ لوگوں نے بہت اچھا لکھا، بہت اچھا پڑھا، لیکن بدنصیبی سے کچھ نہ کچھ بیچ میں ایسا ہوتا رہا کہ لوگ پڑھنے سے، کتاب سے دور ہوتے چلے گئے۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ چند باتیں ایسے ہی بیچ میں آ گئی تھیں تو آپ سے عرض کر دیں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل اور اس کے چند اشعار کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اس میں خیر مشکل الفاظ تھے ہی نہیں، اور اس کی ہم نے کچھ شرح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو، اور اگر آپ یہ غزل ہمارے اس پروگرام کے تحت کو سننے کے بعد سمجھ گئے ہوں گے تو ہمیں بے پناہ خوشی ہوگی۔ تو پھر مرزا کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔